وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مصائب و آلام میں گرفتار ہو جاؤ تو محمد و آل محمد کو یاد کرو، تاکہ خدا ان کی برکت سے ان کے فرشتوں کی جو تم پر موکل ہیں شیطانوں کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائیں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ کثرت کے ساتھ پیغمبر کی آل پر درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ معاویہ بن عمار کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ معاویہ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مرد امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنی دعا کے قبول ہونے میں دیر ہونے کی شکایت کی؟ تو حضرت امیر نے اس سے فرمایا کہ تم نے دعائے سریع الاجابت نہیں پڑھی؟ اس نے جواب دیا یہ کون سی دعا ہے یعنی فوراً قبول ہونے والی؟ حضرت نے فرمایا کہو اور خدایا میں تیری طرف محمد اور ان کے اہل بیت کے حق کا واسطہ لے کر آیا ہوں، خدایا آپ کو اور آپ کے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو اور میری فلاں فلاں حاجت کو قبول فرما۔ یہ جملے جب تم کہو گے تو فوراً دعائے سریع الاجابہ ہے، فوراً تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یعنی اس نے کہا تھا نا آ کر کی دعا میں جو ہے مجھے تاخیر ہو جاتی ہے قبولیت میں، تو کہا کہ یہ تیز رفتاری کے ساتھ دعا تم اس انداز سے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو یہ بھی رائج رکھنی چاہیے اپنی دعاؤں میں۔ اور یہ بھی چھٹے امام نے فرمایا کہ تم ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ راوی نے کہا کہ کیوں نہیں آپ بتائیے؟ آپ نے فرمایا فجر کے بعد کہو اے میرے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد و آل محمد پر، اور اس بات کو 100 دفعہ کہو، اس کے ذریعے سے اللہ تم کو جہنم کی گرمی سے بچا لے گا۔ تو یہ بہت بہترین اللہم صلی علی محمد، یعنی اگر کسی کے پاس اس کا موقع ہو تو نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ درود اگر پڑھے تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور شب جمعہ اور روز جمعہ کے متعلق کہا جاتا ہے 100 مرتبہ صلوات بھیجے گا، خدا ایک فرشتے کو خلق کرے گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ قبر میں بھی ایک دوست کی طرح سے اس کی رہنمائی کرے گا۔ یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ یہ اپنے پاس ایک دفعہ میں نے بہت پہلے بیان کیا تھا، اور ہمارا ایک ارادہ بھی ہوا تھا کیلنڈر بنانے کا، روزانہ کے اعتبار سے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اعمال انجام دینے چاہیے جو بہت فائدہ مند ہیں۔ وہ اتنا پورا نہیں ہو سکا وہ، لیکن بہرحال کوئی انسان اپنے پاس ہی کوئی ڈائری کیلنڈر کے اوپر مارک کر کے رکھ لے کہ روزانہ دیکھ لیا کرے کہ مجھے آج کیا کرنا ہے، شب جمعہ کون سے اعمال انجام دینے ہیں، جو روز جمعہ کیا کرنے ہیں، چھوٹا چھوٹا سائڈ میں لکھ لے تاکہ اسے یاد رہے۔ تو روز جمعہ اور شب جمعہ 100 مرتبہ درود کی بھی تاکید آئی ہے۔ اچھا ایک چیز لوگ پوچھتے ہیں کیا درود میں ایسا اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم والعن اعداءہم؟ تو جی ہاں یہ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ عام طور پر اعتراض کرنے لگے ہیں کہ یہ درود میں اس قسم کے اضافے کیوں کیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ روایات کے اندر بھی یہ چیزیں بیان ہوئیں۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، تو یہ شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو کہنے لگے ہیں کہ یہ نئے نئے درود آنے لگے ہیں، وعجل فرجہم نہیں کہنا چاہیے، یعنی اس کے مخالفین بھی پیدا ہو گئے، تو ان کو آپ بتائیں کہ باقاعدہ یہ آیت اللہ سید مرتضیٰ مجتہدی سیستانی نے صحیفہ مہدویہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی اس کو درود کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی مفاتیح الجنان کے اندر بھی ہے کہ روز جمعہ جو یہ صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کی 60 حاجات کو قبول کرے گا، 30 حاجات دنیا کے سلسلے میں اور 30 حاجات آخرت کے سلسلے میں اس کی بر آئیں گی۔ تو یہ وعجل فرجہم کے ساتھ جو اضافہ ہے یہ بالکل کیا جا سکتا ہے، ولن آداہم یہ بھی اس کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ اگر ظہور جو ہے نا امام کا یہ ہماری اہم ترین حاجات میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں عجل فرجہ کہنا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بس جب مسجد کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو بس ہم درود پڑھواتے ہیں، اس کے معنی نہیں کہ بس اب مجلس ختم ہو گئی ہے، یا کسی جگہ رش بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو ہم صلوات بھیج کے اس رش کو ہٹانا چاہتے ہیں لوگ تاکہ منتشر ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یعنی اصل جو وعجل فرجہم میں دماغ آپ کا وہ ہونا چاہیے اس طرف کہ یہ ظہور امام کے سلسلے میں ہم دعا کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے، نہ کہ مجلس کے اختتام کا اعلان کرنے کے لیے، یعنی اس طرح کی نیتیں عام طور پر اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے یعنی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ویسی نیت نہیں ہونی چاہیے، فقط یہی اصل نیت کی طرف ہمارے دماغ ہونا چاہیے کہ وعجل فرجہم ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ علامہ عبدالحسین الامینی صاحب الغدیر فرماتے تھے کہ جو بھی مومن درود پڑھنے کے بعد وعجل فرجہم کہے تو میں اسے اپنی کتاب الغدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کرتا ہوں۔